بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ لوگ مال کمانے اور جمع کرنے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ مال کمانا، جمع کرنا اور پھر کمانا اور جمع کرنا اور کماتے رہنا، بڑھاتے رہنا، یہ برا نہیں ہے۔ مال میں جتنا حق اللہ نے رکھا ہے کہ فلاں اتنا نکال دو غریبوں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور دینی مت کی دوسری چیزوں کے لیے، اور آدمی کماتا رہے اور ان حقوق کو پوری پابندی سے نکالتا رہے۔ حق نہ نکلتا ہو تو بھی اپنی طرف سے کچھ زائد بھی نکال کر اچھی جگہ پہ لگاتا رہے، تو اس مال کا کمانا برا نہیں ہے۔ مال کماتے وقت، اس کی محنت کرتے وقت، اس کی پلاننگ کرتے وقت نماز کا وقت ہو جائے تو اب سارے کام کو چھوڑ کر سب سے پہلا کام جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اس کے ساتھ رمضان آ گیا تو اس کے روزے کے رکھنے میں پوری بشاشت کے ساتھ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے کہ میرے اللہ نے مجھے پھر رمضان کا موقع دیا، اور رمضان کے روزے خوشی خوشی رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ روزہ خراب نہ ہو، اس سے بچنے کی پوری احتیاط کرنا۔ سال پورا ہوا، زکوٰۃ پوری دے دینا، کچھ زیادہ دے دینا، اور اپنے مال میں کچھ حصہ، کچھ پرسنٹیج، بہت سے لوگ 10%، 5%، اور بہت سے لوگ اور اس سے زیادہ نکالنے والے ہیں۔ بعض 3 حصے کر دیتے ہیں، 2 حصے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، تیسرا حصہ بانٹ دیتے ہیں۔ اگر ہمت نہیں تو شروعات میں کم سے شروع کیا جائے، دھیرے دھیرے جو مال نکال لیا گیا ہے پرسنٹیج کا اسے بانٹنا ہے، تو یہ تھوڑے تھوڑے سے بھی پھر عادت بنے گی، اور سخاوت کی عادت جو ہے یہ اللہ سے بہت قریب کرتی ہے۔ ایمان کی حالت میں سخاوت اللہ سے بہت قریب کرتی ہے، یہ اللہ پہ اعتماد رکھتا ہے کہ اللہ میرے اس بانٹنے سے خوش ہوں گے، تو اس لیے زکوٰۃ دیا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس میں کچھ حقوق ادا کیے، اور اگر حج فرض ہوا تو حج بھی ادا کر دیا۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ جس طرح دنیا کے کمانے میں ان چیزوں کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو تو یہ مال کیوں نقصان پہنچائے گا۔ پھر مال کمانے میں اس کی پلاننگ کرنا، اس کی ترتیب کرنا، اس کی ترتیب کرنا، مشورہ جس سے کرنے میں خیر سمجھ میں آتی ہو، جو واقعی اپنا دوست ہے، مخلص ہے، تجربہ کہتا ہے کہ اس کے اندر حسد نہیں ہے اور تجربے کار بھی ہے، تو اس سے مشورہ کر لینا۔ نہیں تو ہر لائن کے لوگ ملتے ہیں، وہ اس طرح کے قانون جانتے ہیں، ترتیبیں جانتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور یہ سب کے کرنے کے باوجود اگر مال بڑھتا جائے تو دل اللہ کی طرف زیادہ بڑھتا جائے، اور مال کی خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی تلاش کی جائے، اور اللہ خوش ہوتا ہے تو بھلے اعمال کی توفیق ہوتی جاتی ہے۔ یہ دنیا ہمیں الجھاتی نہیں، کھینچتی نہیں، بلکہ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق کھینچ کر ہر بھلے کام کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر برائی کی طرف سے کھینچ کر روک لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ مال جو ہے اللہ کو پسند آ گیا ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔